بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی یہ کیسا جہاں ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا۔ یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں کیا؟ اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا وہمہ ہے۔ اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے۔ پھر آلس صبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے۔ گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنیشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مساری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتیں۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مضمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی
مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا ہے، ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے بنا زادرا کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ میرے دوستو، یہ ہے کٹی ہوئی شاخ افسانہ، جس میں ایک لڑکا اپنی زندگی سے تنگ ہو کر باہر جاتا ہے تاکہ اچھی زندگی گزار سکے، اچھے پیسے کما سکے، خوب سارا پیسہ کما سکے، ایک بہترین زندگی پا سکے۔ وہاں جاتا ہے تو پوری دنیا، پورے لوگ اپنے میں بزی ہیں۔ جب اس کا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بھی وہ وہاں سے واپس نہیں آ پاتا ہے۔ ماں جب بیمار ہوتی ہیں تب بھی واپس نہیں آتا ہے۔ جیسے اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ باہر کی زندگی بھی ایک وحشت کی زندگی ہے، اس سے بہتر جو ہے ہمارا ہی وطن ہے۔ میرے دوستو، اس کو بار بار پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔